السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے کلاس 9 کے لیے بایولوجی کا، دیٹ از دا اینیمل ہسبینڈری۔ تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کراپ امپرومنٹ کے بارے میں، کہ ہم اپنے کراپ جو ہیں ان میں ہم کیسے امپرومنٹ لا سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے وہ فارمنگ پریکٹسز، 3 فارمنگ پریکٹس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا۔ تو اس کے بعد اس میں سیکنڈ ٹاپک آتا ہے اینیمل ہسبینڈری، کہ ہم بہت سارے فوڈ آئٹم جو ہے، ہمارا فوڈ جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ پلانٹ سے بھی حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا جو اس کا سورس جو ہے دوز آر دا اینیملز۔ تو اینیملز جو ہے ان میں ہم کیسے امپرومنٹ لا سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو اینیملز میں ہم کیسے امپرومنٹ لا سکتے ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سائنٹیفک میتھڈز کا وہاں پہ استعمال ہوتا ہے، سائنٹیفک مینجمنٹ کا وہاں پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ڈیٹ پروسیس جو ہے، ڈیٹ نون ہے، اس کو اینیمل ہسبینڈری کہا جاتا ہے۔ تو اسی اینیمل ہسبینڈری میں ہم پڑھتے ہیں کہ کون کون سے اینیمل جو ہوتے ہیں کس کام کے لیے ہم گھر میں پالتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں ان کی پروڈکشن جو ہوتی ہے اس کو ہم کیسے انکریز کر سکتے ہیں۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں اینیمل ہسبینڈری جو ہوتے ہیں، دیٹ از اے سائنٹیفک مینجمنٹ آف دا اینیمل لائف سٹاک۔ تو ہم دیکھتے ہیں جو اینیمل لائف سٹاک ہوتا ہے، دیٹ مینس جو ڈومیسٹیکیٹڈ اینیمل جو ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں جو ہوتے ہیں، یا جن کو ہم پالتے ہیں، یا ایک فارمر جو ہوتا ہے جو ان کو پالتا ہے، تو ان میں ہم ان کا سائنٹیفک مینجمنٹ کرنا، دیٹ مینس ان میں ایسے میتھڈس کا استعمال کرنا، ایسے سائنٹیفک میتھڈس، نئے نئے ٹیکنالوجیز کا، نئے نئے میتھڈس کا وہاں پہ استعمال کرنا، تاکہ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے لائف سٹاک کی پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک۔ تو دیٹ از نون، اس کو اینیمل ہسبینڈری کہا جاتا ہے۔ تو اینیمل ہسبینڈری میں ہم دیکھتے ہیں اس میں بہت سارے آسپیکٹ جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل فیڈنگ اس میں ہوتی ہے، کہ ہمارا لائف سٹاک جو ہے، ہمارے ڈومیسٹیکیٹڈ اینیمل جو ہے ان کی فیڈنگ جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، ان کا خوراک جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ بریڈنگ، ان میں بریڈنگ جو ہوتی ہے، ریپروڈکشن جو ہوتی ہے، نئے نئے قسم کے نسل جو ہوتے ہیں، نئے نئے قسم کے بریڈز جو ہوتے ہیں، نسل جو ہوتے ہیں، ان کو کیسے ہم جو ہے امپروو کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ڈیزیز کنٹرول، اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں اگر ہمارے لائف سٹاک ہوتا ہے، ڈومیسٹیکیٹڈ اینیمل جو ہوتے ہیں، اگر ان میں کوئی بیماری جو ہے وہ لگ جاتے ہیں تو اس کے اوپر ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو یہ سبھی چیزیں جو ہے، فیڈنگ، بریڈنگ، ڈیزیز کنٹرول جو ہوتا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں یہ اینیمل ہسبینڈری میں انکلوڈ ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں، اینیمل بیسڈ فارمنگ انکلوڈس کیٹل، گوٹ، شیپ، پولٹری اینڈ فش فارمنگ۔ تو یہ اینیمل بیسڈ فارمنگ جو ہوتی ہے، اینیمل فارمنگ جو ہوتی ہے، اینیمل ہسبینڈری جو ہوتی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں، ڈیٹ مینز وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پالا جاتا ہے، کیٹل کو پالا جاتا ہے، گوٹس جو ہوتے ہیں ان کو پالا جاتا ہے، شیپ جو ہوتا ہے ان کو، بکریاں جو ہوتی ہیں ان کو پالا جاتا ہے، پولٹری جو ہوتے ہیں جس میں چکنز وغیرہ آتے ہیں، اور اسی طرح سے اس میں فش فارمنگ بھی ہوتی ہے۔ تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ پاپولیشن جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ دن بہ دن انکریز ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جب پاپولیشن انکریز ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں ڈیمانڈ آف ملک جو ہوتی ہے، ایگ جو ہوتے ہیں، میٹ جو ہوتی ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں ان کی ڈیمانڈ جو ہوتی ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں وہ انکریز ہو جاتی ہے۔ تو جب ملک، ایگس اور میٹ کی جو یہ جو ہے ڈیٹ مینس ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے، تو ڈیٹ مینس ہمیں اپنے لائف سٹاک جو ہے اس میں ہمیں امپرومنٹ لانی ہے، تاکہ گروئنگ پاپولیشن جو ہے ان کو سبھی جو ہے یہ مٹیریل جو ہیں جو انیمل سے ہم حاصل کرتے ہیں، تو وہ پروڈکٹ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ اس گروئنگ پاپولیشن کو مل جائے۔ Also, the growing awareness of the need for the human treatment of the livestock has brought in new limitations in the livestock farming۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جو ہم گھروں میں یہ مویشی پالتے ہیں تو ان کے ساتھ ہیومن ٹریٹمنٹ کرنا، ڈیٹ میں ان کی صاف ستھرائی، یا جس جگہ پہ وہ رہتے ہیں اس جگہ کو کلین کرنا، تو یا ہم دیکھتے ہیں ان کے ساتھ ایک اچھا سلوک، ایک اچھا برتاؤ کرنا، دیٹ از نون ایز اس کو ہیومن ٹریٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ تو اس سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے لائف سٹاک فارمنگ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ انکریز ہو جاتی ہے۔ تو 10 لائف سٹاک پروڈکشن آلسو نیڈس ٹو بی امپروو۔ تو ہمیں یہ کرنا کہ پاپولیشن جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ دن بہ دن انکریز ہوتی جاتی ہے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں جب پاپولیشن انکریز ہوتی ہے تو ہمیں اپنے لائف سٹاک پروڈکشن جو ہیں، یا ہمیں اپنا لائف سٹاک جو ہے اس کی پروڈکشن جو ہوتے ہیں، جو وہاں سے ہم پروڈکٹس حاصل کرتے ہیں، تو ان کو بھی ہمیں امپروو کرنا چاہیے، ان میں ہمیں نئی ٹیکنیکس کا استعمال کرنا چاہیے، تاکہ وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پروڈکشن جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ وہاں سے اچھی نکلتی ہے۔ تو سیکنڈ ہے اس میں ڈیٹ از کیٹل فارمنگ ہم دیکھتے ہیں۔ تو کیٹل فارمنگ میں کیا ہوتا ہے، کون کون سے جانور جو ہوتے ہیں جو ہم اپنے گھروں میں پالتے ہیں اور کس کے لیے ہم ان کو پالتے ہیں۔ تو کیٹل ہسبینڈری جو ہے ڈیٹ از ڈن فار 2 پرپز۔ تو کیٹل ہسبینڈری جو ہوتے ہیں، مویشی جو ہے ان کو ہم دیکھتے ہیں ان کو پالا جاتا ہے
دو کام ان سے لیے جاتے ہیں. نمبر ون جو ہے دیٹ از اے ملک اینڈ ڈراٹ لیبر فار ایگریکلچر ورک. تو ہم دیکھتے ہیں ایک جو کیٹل جو ہوتے ہیں ان کو مویشی جو ہوتے ہیں ان کو ہم پالتے ہیں, ایک وہ والے جانور ہوتے ہیں جو ہمیں دودھ دیتے, اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں دوسرے قسم کے جانور جو ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں جن کا کھیتوں میں استعمال کیا جاتا ہے, ٹلنگ کے لیے, پلوئنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اریگیشن کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے, کاٹنگ کے لیے ہم دیکھتے ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں انڈین کیٹل بلانگ ٹو ٹو ڈفرینٹ اسپیشیز. تو انڈین کیٹل جو ہے جو ہم ہندوستان میں جو ہم دیکھتے ہیں جو وہاں پہ کاؤز بفیلو جو پائے جاتے ہیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ڈفرینٹ اسپیشیز کے ہوتے ہیں, دو ڈفرینٹ اسپیشیز کو ہوتے ہیں. نمبر ون جو ہے دیٹ نون ایز اے بوس انڈیکس. بوس انڈیکس اسپیشیز جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ کاؤز کے پائے جاتے ہیں, اور بوس بابولیس جو ہے دیٹ از آف دا بفیلوز. تو یہ دو ڈفرینٹ اسپیشیز جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں یہ کاؤز کے پائے جاتے ہیں, اور اسی سے بوس بابولیس جو ہے یہ بفیلوز کے پائے جاتے ہیں. ٹھیک, تو وہ والے انیملز, وہ والے فیمیلز جو ہمیں ملک دیتے, تو وہ والے انیملز دیٹ گیو اس ملک, دوز آر نون ایز دا ملک انیملز ان کو کہا جاتا ہے, ان کو ڈیری انیملز بھی کہا جاتا ہے. تو ملک انیملز یا ڈیری انیملز ایسے انیملز کو کہا جاتا ہے, ایسے فیمیلز کو کہا جاتا ہے جو ہمیں ملک دیتے یا جو ملک پروڈیوس کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اور وہ والے انیملز جن کا ہم دیکھتے ہیں کھیتوں میں استعمال کیا جاتا ہے, جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کھیت ہمارے جو ہوتے ہیں فارمر جو ہوتے ہیں فیلڈ جو ہوتے ہیں ان میں استعمال کرتے ہیں, دوز آر نون ایز اے ڈراٹ انیملز ان کو کہا جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں ملک پروڈکشن جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ کیسے ہم بڑھا سکتے ہیں. تو ملک پروڈکشن جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں یہ ایکچولی ڈپینڈ کرتی ہے آن دا ڈیوریشن آف دا لیکٹیشن پیریڈ. کہ ایک گائے جو ہوتی ہے بفیلو جو ہوتی ہے وہ دودھ دیتی ہے, دیٹس اے ملک انیمل اور ڈیری انیمل اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ڈیوریشن آف دا لیکٹیشن وہ کتنے ٹائم تک دودھ دیتے. جب وہ ایک بجڈا جو ہوتا ہے اس کو جنم دیتے ہیں, تو جنم دینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کتنی دیر تک ہم دیکھتے ہیں 3 مہینے 6 مہینے یا سال برابر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے اس کا لیکٹیشن پیریڈ ہوتا ہے, میں دودھ دینے کی جو اس میں کیپسٹی ہوتی ہے. تو اگر یہ لیکٹیشن پیریڈ جو ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں ایک یہ جو ہوتے ہیں بفیلو جو ہوتے ہیں کاؤ جو ہوتے ہیں وہ اس میں زیادہ پایا جاتا ہے. تو ڈیٹ میں ہم دیکھتے ہیں اس میں ملک پروڈکشن جو ہوتے ہیں یا ملک پروڈکشن جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایسے اچھے نکلتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اگر ہمیں ملک کے پروڈکشن کو انکریز کرنا ہے, اگر ہمیں ملک جو ہے اس کاؤ جو ہے بفیلو اس کی ملک پروڈکشن جو ہے اس انکریز کرنے, ڈیٹ مینس ہمیں اس کا لیکٹیشن پیریڈ جو ہے ڈیٹ مینس دودھ دینے کا وقت جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیں انکریز کرنا ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ایگزوٹک آر دا فارن بریڈز. تو ہم دیکھتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں ایگزوٹک فارن بریڈز جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ان کا استعمال کاؤز کا استعمال کیا جاتا ہے, دیٹ از جرسی ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں براؤن سوس ہوتی ہے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں ان کا لانگ لیکٹیشن پیریڈ جو ہے ڈیٹ مینس یہ بہت دیر کے لیے ہم دیکھتے ہیں یا بہت ٹائم کے بہت منتھس کے لیے ہم دیکھتے ہیں یہ والی گائیں جو ہوتی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں یہ دودھ دیتی ہیں. اگر ہم لوکل بریڈز کی بات کرتے ہیں فار ایگزامپل ریڈ جو ہوتی ہے, سندھی جو ہوتی ہے, ساہی وال جو ہوتی ہے, تو یہ والی کاؤز جو ہوتی ہے ان میں ہم دیکھتے ہیں ان میں ریزسٹنس ٹو ڈیزیز پائے جاتے ہیں, ڈیٹ میں یہ ریزسٹنٹ ٹو ڈیزیز ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اگر ان دونوں میں کراس کیا جاتا ہے یہ جو ہوتے ہیں بریڈ جو ہوتے ہیں لوکل بریڈ جو ہوتے ہیں, اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں وہ والا بریڈ جو فارن بریڈز پائے جاتے ہیں اور ایگزوٹک بریڈ جو پائے جاتے ہیں, اگر ان دونوں کے بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کراس کیا جاتا ہے تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آف سپرنگ بن جاتا ہے جو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں بچہ بن جاتا ہے, تو وہ ہم دیکھتے ہیں اس میں ڈیزائرڈ کوالٹیز پائے جاتے ہیں. ڈیٹ میں ایک تو اس میں آلریڈی وہ پائے جائے کہ اس کا لانگ لیکٹیشن پیریڈ پایا جاتا ہے, اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں وہ ڈیزیز ریزسٹنٹ بھی ہوگا. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ جو ہے ڈیٹ از یہ انیمل جو ہے ان کی ہم اب مینجمنٹ جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک, تو مینجمنٹ جو ہے انیملس کی وہ ہم دیکھتے ہیں ہمیں پراپر کلیننگ کرنا ہے. جو شیلٹرس ان کے ہوتے ہیں جہاں پہ انیمل جو ہوتے ہیں جہاں پہ رہتے ہیں تو ان شیلٹرس کا ہمیں پراپر کلیننگ وہاں پہ کرنی چاہیے جہاں پہ یہ کاؤز جو ہوتے ہیں بفیلو جو ہوتے ہیں جہاں پہ رہتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ان کا ہیلتھ جو ہوتا ہے ان کا صحت جو ہوتا ہے اس کا ہمیں جو ہے وہ بہت ہی زبردست ان کا خیال رکھنا ہے, تاکہ وہاں سے ہم کیا دیکھتے ہیں جب ان کا شیلٹر رہنے والی جگہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ صاف ہوگی تو ان سے ہم صاف دودھ جو ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں انیمل جو ہوتے ہیں ان کو ریگولر برشنگ کرنی چاہیے, تو ان کو برشنگ کرنی چاہیے, اور اس برشنگ سے کیا ہوتا ہے جو ان کے اوپر ڈرٹ ہوتا ہے اور اسی سے جو ان میں لوز ہیئر ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ گر جاتا ہے.
تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے شلٹر جو ہوتے ہیں جن شیڈس میں ہم ان کو پالتے ہیں، تو وہ والے شیڈس جو ہے وہ ویل وینٹیلیٹڈ ہونے چاہیے، اور روفر شیڈس ہونے چاہیے، ان کے اوپر ایک روف بھی ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں وہ ویل وینٹیلیٹڈ ہونے چاہیے تاکہ وہاں پہ اچھی خاصی سن لائٹ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ وہاں پہ آنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ہمیں ان شیڈس کو رین سے بچانا چاہیے، جیسے ہم نے بتایا کہ وہاں پہ روفر شیڈس ہونے چاہیے، اور اسی سے ہیٹ سے بچانا چاہیے، کولڈ جو ہے اس سے بچانا چاہیے۔ اور اسی سے ہم دیکھتے ہیں فلور آف دا کیٹل شیڈس جو ہے، جو ہم دیکھتے ہیں بیڈ جو ہے یا فلور جو ہے ہم دیکھتے ہیں کیٹل شیڈس کا جو پایا جاتا ہے وہ سلوپنگ ہونا چاہیے، وہ سلوپنگ میں ہونا چاہیے تاکہ وہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں تاکہ وہ ان کا وہ فلور جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ڈرائی رہتا ہے، اور اس ڈرائی رہنے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کلیننگ جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ بہت ہی آسان وہاں پہ ہوتی ہے۔ اور ہم یہ بھی وہاں پہ جب وہاں پہ سلوپنگ فلور وہاں پہ پایا جاتا ہے تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یورین وغیرہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ وہاں پہ جمع نہیں ہو سکتا، اور ہم دیکھتے ہیں یہ والے جانور جو ہوتے ہیں یہ پھر بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ جو ہے اس میں دیٹ از دا فوڈ ریکوائرمنٹ آف دا ڈیری اینیمل۔ تو اب ہم ان میں پہلے ہم نے کیا ان کے شڈس وغیرہ جو ہے وہ ہمیں ان کے صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ریگولر برشنگ کرنی چاہیے تاکہ ان میں ڈرٹ لوز ہیئر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ہیئر جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ وہاں سے لوز ہیئر جو ہے وہ گر جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ویل وینٹیلیٹڈ، ان کو ہمیں ہیٹ سے بچانا چاہیے، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں رین کولڈ سے اس سے بچانا چاہیے، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ان کی فوڈ کی بات کرتے ہیں کہ کون سا غذا جو ہے ان کو ہم دیتے ہیں تاکہ یہ والے انیملز جو ہیں چاہے ملک انیملز ہو یا ڈراٹ انیملز جو ہے تو ان سے ہم پروڈکٹ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ اچھے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 جو ہے تو ان میں ڈیری انیمل جو ہوتے ہیں، اور آف دا 2 ٹائپس فوڈ ریکوائرمنٹ ڈیری انیمل، ڈیری میں دودھ دینے والے جانور جو ہوتے ہیں کاؤ ہوتے ہیں بفیلو ہوتے ہیں گوٹ ہوتے ہیں، ٹھیک۔ تو ان میں ہم کیا دیکھتے ہیں، ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں فوڈ ریکوائرمنٹ جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ 2 قسم کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 اے مینٹیننس ریکوائرمنٹ وچ از دا فوڈ ریکوائرڈ ٹو سپورٹ دا انیمل ٹو لیو اے ہیلدی لائف۔ تو ہم دیکھتے ہیں پہلے مینٹیننس ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں ڈیٹ میں ایک انیمل جو ہے اس کو ایسا غذا دینا چاہیے، اس کو ایسے فوڈ مٹیریلز کا ہمیں استعمال اس کے لیے کرنا چاہیے تاکہ اس کی لائف جو ہے یا اس کا ہیلتھ جو ہے یا ہم دیکھتے ہیں اس کا ہیلتھ جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ہیلدی رہتا ہے۔ یہ جانور جو ہے پہلے یہ صحت مند ہونا چاہیے، جب یہ صحت مند ہوگا تو اس سے ہم دیکھتے ہیں دودھ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ اچھا خاصا دودھ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ اس سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ڈیٹ میں ہمیں پہلے یہ کام کرنا چاہیے کہ یہ جانور جو ہے یہ جو ہم گھر میں پالتے ہیں کاؤ ہے بفیلو ہے ڈیری انیمل جو ہے اس کا ہمیں بھرپور خیال یہ رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس کو اچھا ایک غذا جو ہے وہ دینا چاہیے تاکہ اس کا ہیلتھ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ہیلدی رہتا ہے۔ بی جو ہے دیٹ از دا ملک پروڈیوسنگ ریکوائرمنٹ وچ از دا ٹائپ آف دا فوڈ ریکوائرڈ ڈیورنگ دا لیکٹیشن پیریڈ۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں دوسرا غذا جو ہمیں اس کو دینا ہے، ڈیری انیمل جو ہوتے ہیں جن سے ہم دودھ حاصل کرتے ہیں، تو دوسرا غذا ان کو یہ دینا چاہیے وہ والا غذا ہونا چاہیے جو ان کے لیکٹیشن پیریڈ جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں لیکٹیشن پیریڈ جو ہے ٹائپ آف دا فوڈ ریکوائرڈ ڈیورنگ دا لیکٹیشن پیریڈ، جب یہ دودھ دیتے تو دودھ دینے میں ہمیں ایسے قسم کے غذا ان میں دینے چاہیے جن سے ان کا دودھ جو ہے اس کی کیپسٹی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو کن ہم دیکھتے ہیں انیمل فیڈ انکلوڈس، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کون سے ہم دیکھتے ہیں ان میں ہمیں کون سی چیزیں جو ہے فوڈ آئٹم جو ہے وہ ہمیں ان کو دینے چاہیے تاکہ ان سے ان کا یہ جو ہوتا ہے دودھ دینے کی کیپسٹی جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 1 رفیج، ان کو ہمیں رفیج دینی چاہیے وچ از لارج فائبر، ڈیٹ میں جو ہم دیکھتے ہیں گرین گراس ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں لیوز وغیرہ جو ہوتے ہیں تو ان میں ہم دیکھتے ہیں ان میں رفیج پایا جاتا ہے، اور رفیج جو ہوتا ہے یہ انکلوڈ ہوتا ہے ان کے فیڈ میں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں بی ڈیٹ از دا کنسنٹریٹس، تو ہمیں کنسنٹریٹس ان کو دینے چاہیے۔ تو کنسنٹریٹ جو ہوتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں ان میں لو فائبر پایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ان کنسنٹریٹس میں ہم دیکھتے ہیں ہائی لیولز آف پروٹین جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ان میں پائے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ان میں باقی نیوٹرنٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں وہ ان میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ جن میں کنسنٹریٹ جو ہوتے ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں ان میں ہائی لیول آف پروٹینز اینڈ ادر نیوٹرنٹ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ تو اس سے ہم کیا دیکھتے ہیں جب ہم یہ 2 چیزیں جو ہے وہ ان کو استعمال کرتے ہیں ایک اچھا خاصا غذا ان کو دیتے ہیں۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں جب ان کا لیکٹیشن پیریڈ ہوتا ہے اس میں ایسی غذائیں ان کو دیتے ہیں جن سے ہم دیکھتے ہیں ان کا ملک پروڈیوسنگ کیپسٹی جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیری اینیمل جو ہوتے ہیں ان سے ہم دیکھتے ہیں ان کی ملک پروڈیوسنگ کیپسٹی جو ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تو کیٹل نیڈ بیلنسڈ راشنز
containing all nutrients in the proportionate amounts. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جیسے ہمارے لیے ڈائٹ کی ضرورت پڑتی ہے، بیلنسڈ ڈائٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں یہ انیمل جو ہوتے ہیں، انیمل ہسبنڈری جو ہوتی ہے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں ان کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں پراپورشنیٹ اماؤنٹس میں ہم دیکھتے ہیں ان میں نیوٹرنٹ جو ہے بیلنسڈ ڈائٹ کی ہونی چاہیے. Besides such nutritious food materials, certain feed additives containing micronutrients promote the health and milk output of the dairy animals. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جب ہم فیڈس کا استعمال کرتے ہیں، فیڈ کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح سے باقی مائکرو نیوٹرنٹس کا ان کا استعمال کرتے ہیں، تو ان میں ہم دیکھتے ہیں ایک تو ان کا ہیلتھ جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ٹھیک رہتا ہے، اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ان کے ملک آؤٹ پٹ کیپسٹی جو ہوتی ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں وہ بڑھ جاتی ہے. تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ تھرڈ والا پوائنٹ جو ہے ڈیٹ مینز، ایک تو ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ یہ جو ہوتے ہیں انیمل جو ہوتے ہیں ان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ملک انیمل جو ہوتے ہیں ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں، پہلے ہم دیکھتے ہیں ان کی فیڈنگ کے بعد آپ نے دیکھا نمبر سیکنڈ جو ہے دیٹ از اے بریڈنگ میں آپ نے دیکھا اگر ہم بریڈنگ کریں گے ڈیٹ میں جو لوکل بریڈس ہوتے ہیں ان کو ایگزوٹک بریڈس کے ساتھ، فارن بریڈس کے ساتھ ان کا کراس کرتے ہیں، تو کراس کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ہائیبریڈ جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ وہاں پہ تیار ہوتے ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں ڈیزائرڈ جو ہوتے ہیں کریکٹرسٹکس پائے جاتے ہیں. اور اسی سے ہم تھرڈ دیکھتے ہیں جو انیمل ہسبنڈری میں انکلوڈ ہوتا ہے دیٹ از دا ڈیزیز کنٹرول. تو یہ انیمل جو ہوتے ہیں ڈومیسٹیکیٹڈ انیمل ان کو بہت ساری بیماریاں لگ جاتے ہیں، دے سفر اے نمبر ان میں بہت ساری بیماریاں لگ، اور ان بیماریوں پہ ہم کیسے جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے جب ہماری کیٹل جو ہوتی ہے، جب ہمارے مویشی ہوتے ہیں ان میں ڈیزیز لگ جاتے ہیں، تو ڈیزیز کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک تو پہلے ہم دیکھتے ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، سیویئر ڈیزیز اگر ہو ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جو ملک پروڈکشن جو ہوتی ہے ڈیری انیمل جو ہوتے ہیں ان کی ملک پروڈکشن جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ کم ہوتی ہے. تو ایک ہیلدی انیمل جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ڈیٹ فیڈس ریگولرلی، وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ریگولرلی ہم دیکھتے ہیں وہ فیڈ کرتا ہے، اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں وہ نارمل پوسچر میں پایا جاتا ہے. دیٹ مینز ایک انیمل جو ہے اگر اس میں ہم دیکھتے ہیں وہ ریگولرلی فیڈنگ نہیں کرتا ہے، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اس میں نارمل پوسچر جو ہے وہ بھی نہیں پایا جاتا ہے، دیٹ مینز وہ والا انیمل جو ہے دیٹ از سفرنگ فرام اے ڈیزیز. دا پیراسائٹس آف دا کیٹل، تو اگر ہم دیکھتے ہیں ان میں پیراسائٹس جو پائے جاتے ہیں، پیراسائٹس جو ہوتے ہیں وہ ان میں ایکسٹرنل پیراسائٹس پائے جاتے ہیں، دیٹ میں ان کے باڈی کے اوپر بھی کچھ پیراسائٹس پائے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ان کے باڈی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں انٹرنل پیراسائٹس پائے جاتے ہیں. تو ایکسٹرنل پیراسائٹس جو ہوتے ہیں وہ ان کے سکن پہ پائے جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں مینلی وہ سکن ڈیزیز جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ان میں کریٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں انٹرنل پیراسائٹس جو ہوتے ہیں وہ ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں ان میں ورمز پائے جاتے ہیں، انٹسٹائن جو ہوتے ہیں ان میں ورمز پائے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں وہ ورمز جو ہوتے ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں ان کے سٹامک کو، انٹسٹائن کو، اور اسی طرح سے ان کے لیور جو ہوتا ہے اس میں فلیوکس پائے جاتے ہیں. لیور جو ہوتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں فلیوکس پائے جاتے ہیں، لیور فلیوکس اس میں پائے جاتے ہیں، اور ان لیور فلیوکس کی وجہ سے بھی ہم دیکھتے ہیں بہت ساری یہ لیور فلیوکس سے جو ہوتے ہیں ان کا لیور جو ہوتے ہیں اس کو ڈیمیج کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں یہ والا انیمل جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ جو ہے ڈیٹ میں انفیکشس ڈیزیزز آر آلسو کازڈ بائی دا بیکٹیریا اینڈ وائرسز. تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کچھ انفیکشس ڈیزیز بھی لگ جاتے ہیں ڈیٹ میں وہ والے ڈیزیزز ڈیٹ آر ٹرانسفر فرام این انہیلدی انیمل ٹو اے ہیلدی انیمل، ٹھیک. تو ڈیٹ آر نون ایز انفیکشس یا کمیونیکیبل ڈیزیز ان میں لگ جاتے ہیں، دوز آر کازڈ بائی دا بیکٹیریا. اور اسی سے ہم دیکھتے ہیں وہ والے ڈیزیز آر آلسو کازڈ بائی دا وائرسز. ویکسینیشن آر گیون ٹو دا فار اگینسٹ مینی میجر وائرل اینڈ دا بیکٹیریا. اور اسی سے ہم دیکھتے ہیں آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انیمل ہسبنڈری میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سائنٹیفک میتھڈس کا وہاں پہ استعمال کرتا ہے، اور ان سائنٹیفک میتھڈس میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ویکسینیشن بھی آ جاتا ہے. تو ہمارے فارم انیمل جو ہوتے ہیں جو ہم اپنے گھروں میں پالتے ہیں جانور، ڈومیسٹیکیٹڈ انیمل، چاہے وہ ملچ انیملز ہو یا ایسے ڈراٹ انیملز ہو، تو دونوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں ویکسینز کا استعمال کیا جاتا ہے، ویکسینیشن ان میں کیے جاتے ہیں، اور اس ویکسینیشن کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں یہ وائرل اور بیکٹیریل ڈیزیز سے ہم دیکھتے ہیں یہ محفوظ رہتے ہیں. تو wish you all the best, have a nice day, thanks.